جہاں تک مشتبہ آدمی کی گرفتاری کا مسئلہ ہے تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس پہ کسی نے دعویٰ کیا ہو، مدعا علیہ. ایک وہ جس پہ عام لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس چیز میں مبتلا ہے، شراب خوری میں، قتل میں اور کسی چیز میں، اس کو شریعت میں متہم کہتے ہیں. اور ایک مجہول الحال ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لیکن قرائن سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کو مشتبہ کہتے ہیں. تو ایک تو پوری دنیا میں جو قوانین ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی ملکوں کے قوانین ہیں، اس سے ہٹ کر خود شریعت میں اس پر اجماع ہے کہ مشتبہ آدمی کو اور مدعا علیہ کو اور متہم کو اگر ضرورت پیش آئے تو اس کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا سکتی ہے. اور اس پہ اجماع ہے، سوائے ابن حزم ظاہری کے باقی جتنے بھی ہماری فقہاء احناف ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہے، حنبلیہ ہے، وہ سب اس کے قائل ہیں اور اس پہ اجماع نقل کیا ہے انہوں نے. احادیث میں تو باقاعدہ باب بھی ہے، باب ما جاء فی الحبس فی التہمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات اس میں ثابت ہیں کہ کسی پر تہمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا یا آپ نے گرفتار کرنے کی اجازت دی. یہ جو میں عنوان بتا رہا ہوں تو جو علماء کرام اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہاں جا کر دیکھ لیں. ایسے ہی جو کتب فقہ میں جہاں تعزیر، ابواب التعزیر ہیں، تو وہاں حبس دین کی وجہ سے کسی کو حبس کرنا، قتل کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے، تو تمام فقہاء نے لکھا ہے. تو جہاں تک میں نے تو جو یہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ مشتبہ کو یا متہم کو یا مدعا علیہ، تینوں چیزوں کا حکم ایک ہے. تو اگر ضرورت پیش آئے تو ان کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. باقی ہے کہ اس کی پٹائی کرنا، اس پہ تشدد کرنا، اس کو لاپتہ کرنا، ماورائے عدالت اس کو قتل کرنا، یہ الگ بحث ہے. تو اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ اگر قرائن سے یہ اندازہ ہو کہ آدمی اس چیز میں مبتلا ہوگا یا اس میں ملوث ہوگا، اس کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ اس کی پٹائی بھی ہو سکتی. اس کی اجازت فقہاء نے بھی دی ہے کہ ایک آدمی پر قرائن سے یہ اندازہ ہے تو اس کو ایک، لیکن اس کی کتنی پٹائی ہو سکتی ہے، کتنا اس پہ، تو اس کے لیے حدود و قیود ہیں. تو اگر کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج کا ہو یا پولیس کا ہو، اگر وہ ان حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتا اور وہ ہر آدمی کو پکڑ کے مار رہا ہے، ہر آدمی کو پکڑ کے تشدد کر رہا ہے اور اس پہ تفتیش کے بغیر ان کو قرار دے رہا ہے، ملزم قرار دے رہا ہے یا ان کو لاپتہ کر رہا ہے، تو اس کی نہ شریعت اجازت دیتی نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے.